میری یوٹیوب فیملی اور میرے دوستوں، مجھے آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ میں آپ کے لیے اتنی محنت سے ویڈیو بناتا ہوں، اور خاص کر فونٹس اور ویڈیو کی جو ریشو ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو بہترین طریقے پر بناؤں. لیکن دوستوں، مجھے آپ سے شکایت ہے کہ آپ کم از کم ویڈیو کو لائک بھی نہیں کرتے. یہ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور کوشش کریں ویڈیو کو مکمل دیکھیں. بہت شکریہ. نہ جانے اچانک سے ایسا کیا ہوا تھا کہ مہربان شاہ دوسری شادی کے لیے راضی ہو گئے. اس کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی. کیا سچ میں ایسا ہو گیا تھا؟ اسے یقین نہیں رہتا کہ لیکن اس کا ملازم کا کیا؟ اس نے گھر کے کسی فرد کو سچائی بتا رہی تھی. نہ جانے کون تھا وہ جس سے اس نے فون کیا تھا. اسے تو کچھ پتہ نہ چلا، اور اس آدمی کی بھی وہ خود جان لے چکی تھی. اس نے بڑی مشکل سے حویلی کے ملازموں کے ساتھ مل کر اس کی لاش کو ٹھکانے لگایا تھا. اس حویلی کا اتنا وفادار ملازم تھا کہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر بھی اس نے حویلی کے کسی انسان کو اس کی حقیقت بیان کر دی تھی. اس نے بہت جاننے کی کوشش کی تھی کہ اگر اس نے کسے فون کیا، لیکن وہ جان نہیں پائی. لیکن یہ مشکل نہیں تھا. وہ سب کچھ پلان کر کے بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ کس کی بہن ہے. کتنی بار وہ باتوں میں دادی جان اور دادا جان کو کہہ چکی تھی کہ جلد ہی اس پر الزام لگے گا، کیونکہ وہ جاوید اور باسل کی بہن ہے. اسے بھی آسانی سے معاف نہیں کیا جائے گا. حویلی والے کسی بھی دن اس پر الزام لگا کر اسے حویلی سے باہر کر دیں گے، اور ارسلان شاہ تو پہلے دن سے اس کے خلاف تھے. لیکن دادی جان ہمیشہ آگے سے کہتی تھی کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں تم پر پورا یقین ہے. اور یہ یقین بھی اس نے بڑی مشکل سے بنایا تھا. ان لوگوں کو باتوں میں لگا کر آخرکار اس نے ان لوگوں کا یقین جیت لیا تھا. اس نے بتا دی تھی کہ وہ ان سب کے ساتھ بے حد مخلص ہے اور مہربان شاہ کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتی ہے. یہی وجہ تھی کہ وہ دونوں جلد سے جلد اسے مہربان کی دلہن بنا لینا چاہتے تھے. اس بات کا ذکر ان دونوں نے اس کے سامنے نہیں کیا تھا، لیکن وہ آنکھیں پڑھنے میں ماہر تھی. اور اب جب مہربان شاہ دوسری شادی کے لیے تیار ہو گئے تھے تو ان کا نکاح آج شام کو ہی رکھ لیا گیا تھا. لیکن اسے سمجھ نہیں کہ اب تک اس خبر کو دینے کے لیے اس کے کمرے میں کوئی کیوں نہیں آیا تھا. ایک تو اسے اس بات کا ڈر لگتا کہ اس ملازم نے جسے فون کیا کہیں وہ آ کر اس کا سارا راز نہ کھول دے، اور اس طرف آج ہی نکاح. وہ اپنے ہی سوچوں میں مصروف تھی. جب اچانک ارسلان اندر داخل ہوا، بنا آگے پیچھے دیکھے اس کے منہ پر تھپڑوں کی برسات کرنے لگ گئے. ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اسے جان سے مار ڈال. ان کے غصے کی کوئی انتہا نہ تھی. اس سے پہلے کہ ان کا غصہ مزید بڑھتا، جلدی سے اندر داخل ہونے والے ملازم اور مہربان شاہ نے کندھے سے پکڑ کر پیچھے کیا. چھوڑ دو مجھے، میں اس عورت کو جان سے مار ڈالوں گا. اس نے ہمارے اپنوں کو مار ڈالا. اس نے میری جان سے پیارے بیوی کا قتل کر دیا، بلکہ میری ہی نہیں، اسی کی وجہ سے تمہاری بیوی کا بھی قتل کیا گیا. یہ فساد کی جڑ سب کچھ اسی نے کروایا. میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ افرا بابی کی رپورٹ جو آئی تھی، انہیں جان سے مارنے سے پہلے بے ہوش کیا تھا. انہیں کسی چیز میں بے ہوشی کی گولی دی گئی تھی، اور یہ کام یقیناً اسی عورت نے کیا تھا. میں اسے جان سے مار ڈالوں گا، میں اسے نہیں چھوڑوں گا. وہ بے قابو عورت تھی. بس کرو ارسلان، کتنے الزام لگاؤ گے اس کی ذات پر؟ تم تو ہمیشہ سے اس کے خلاف ہو. ہم جانتے ہیں تمہیں کبھی بھی وہ پسند نہیں تھی. تم ہمیشہ سے گھر سے نکالنے کی کوشش میں لگے رہتے، لیکن ایسا الزام میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. بابا جان غصے سے اندر داخل ہوتے ہوئے اس سے کہنے لگے. اس نے ایک نظر اپنے باپ کو دیکھا تھا اور پھر اپنا آپ ملازموں کی گرفت سے چھڑوا لیا. میں کسی پر الزام نہیں لگاتا بابا جان، میں بس وہی کہتا ہوں جو حقیقت ہے. آپ قبول کریں یا نہ کریں، لیکن یہ حقیقت ہے، اس سب کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے. اس نے اس رات ان لوگوں کو فون کر کے کہا تھا کہ وہ اپنے حصے کا کام کر چکی ہے، اور اب وہ ان لوگوں کے آنے کا انتظار کر رہی ہے. اور یہ بات روا نے خود اپنے کانوں سے سنی. پھر بھی آپ کو یقین نہ ہے تو پوچھ لے اس سے. اس نے جلدی سے اپنے بیٹے کا ہاتھ تھام کر اس نے سامنے کیا تھا. وہ اس سارے قصے میں آپ تک کچھ بھی نہیں بولا تھا، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ اس نے واچ مین کا قتل ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. جی دادا جان، یہ سچ کر میں نے خود عاشق کی خالہ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا. اب آپ جلدی سے یہاں آ جائیں. مجھے نہیں پتا کہ وہ کس کو فون کر کے کہہ رہے تھے، لیکن اس وقت میں چاچی کے کمرے میں جانے والا تھا. جب میں نے دیکھا کہ چاچی سو رہی ہیں تو میں واپس نیچے اپنے کمرے میں آ گیا. اس نے تفصیل سے بتایا تھا. بابا جان میرا یقین کریں، میں تو اپنی دوست سے بات کر رہی تھی کہ میرا اس سارے قصے میں کوئی ہاتھ نہیں، مجھ پر الزام نہ لگائے.
وہ میری بہن تھی، میرے لیے بہت عزیز تھی، بلکہ میں اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ کیا کوئی بہن اپنی بہن کے ساتھ ایسا کر سکتی؟ آپ کو لگتا ہے اس سب کے بعد میں یہیں پر رہتی؟ اگر میں قاتل ہوتی تو اپنے بھائیوں کے ساتھ بھاگ جاتی۔ وہ روتے ہوئے ان لوگوں کو یقین دلانے لگی، کیونکہ 6 مہینے سے ڈرائیور جو خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، جو آج بولا تو اسے بڑی مشکل میں ڈال گیا تھا۔ ایک چھوٹی سی بات کو لے کر تم لوگ اتنا ہنگامہ کیوں کر رہے ہو؟ وہ اس نے یقیناً اپنی دوست سے بات کر رہی تھی۔ ایک بہن بھی اپنے بہن کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ یہ صرف ایک غلط فہمی، اور ارسلان اتنا جذباتی ہونے سے پہلے سوچ لیا کرو، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ وہ ہمارے گھر پر مہمان ہے، تم کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ وہ بےحد غصے سے اپنے ہی بیٹے کو گھور رہے تھے۔ اچھا اگر ایسی بات ہے تو پوچھے اس سے، زلفی کہاں ہے؟ بابا جان آج دوپہر میں زلفی نے مجھے فون کر کے بتایا کہ یہ اپنے بھائیوں سے بات کر رہی تھی، اس سے بہت بڑی پلان کی ہوئی ہے، ہماری یاشی اور عبداللہ کے خلاف بہت کچھ بڑا کرنے والی۔ بابا جان میرا یقین کریں، وہ اپنا یقین دلاتے ہوئے بولے تھے، جبکہ بابا جان نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش کروا دیا۔ وہ آج دوپہر اپنے گاؤں چلا گیا، اور یہ بات جاتے ہوئے وہ ملازمہ کو بتا کر گیا ہے کہ اس کے گھر میں کسی کی وفات ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ یہاں روک کر ہمیں بتا نہیں سکا، اور باقی اب ہم کوئی فضول بات برداشت نہیں کریں گے۔ شام کو مہربان کا نکاح ہے تو اس کی تیاری کرو تو بہتر ہوگا، وہ غصے سے کہتے کمرے سے نکل گئے تھے، جبکہ ارسلان غسلی نگاہوں سے فروا کو دیکھتا وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔ فروا گہرا سانس لیتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ یقیناً زلفی نے اسی کو فون کر کے وہ سب کو بتایا تھا، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس خاندان کو بہت اچھے سے ہینڈل کی ہوئی تھی۔ اتنا آسان نہیں تھا اس کے خلاف کسی کو بھی کرنا۔ سب کچھ بہت عجیب ہو رہا تھا۔ شام کو اس کا نکاح تھا اور ابھی تک اسے کسی نے خبر بھی نہیں تھی۔ اچانک ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ کچھ سمجھ نہیں رہا تھا۔ نکاح بڑی مسجد میں ہونے والا تھا اور اس کے کمرے میں کسی نے جھانکا تک نہیں تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا؟ کسی نے اب تک اس بارے میں بتایا کیوں نہیں تھا کہ وہ اس طرف آیا کیوں نہیں تھا؟ اس کے کپڑے جوتے کچھ بھی نہیں لے گیا تھا۔ وہ اس وقت بہت پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ بابا آپ اٹھ کر کپڑے تو پہن لیجیے، کم از کم اپنی تیاری تو مکمل کریں۔ آپ نے جاننا تو ہے نا، مہربان نے چاچو کا نکاح ہے، شناور ہے جو مکمل تیار تھا۔ اس کے پاس بیٹھ کر کہنے لگا، مجھے کہیں نہیں جانا، تم لوگ جاؤ اور تمہارے دادا جان پوچھے کہ میں کہاں ہوں تو بتا دینا کہ میں وہیں پر موجود ہوں۔ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولا، وہ دونوں اس کے ہمراہ تھے، اس کے بیٹے تھے، اسے بے حد عزیز تھے، پر وہ اپنے گھر میں کچھ بھی برا نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اس عورت کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی، اپنے بچوں کی ماں کھوئی تھی۔ وہ اس عورت کو مزید کسی بھی طرح کی غلطی کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سب لوگ نکاح کے لیے بڑی مسجد کا رخ کرنے لگے۔ سب کچھ بے حد سادہ تھا، کسی طرح کا کوئی شور شرابہ نہیں، بہت سادگی سے اس کا نکاح کیا جا رہا تھا۔ وہ بچوں کے ساتھ ہی باہر آیا تھا۔ دادا جان اور دادی جان پہلے ہی بڑی مسجد کے لیے نکل چکے تھے اور اب سب بچے جاننے والے تھے۔ فروا کہاں ہے؟ وہ اب تک تیار نہیں ہوئی۔ اسے بتا تو دیا تھا نا، بڑی بھابھی انہیں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تو مقرش نے ہاں میں سر ہلا کر بتایا تھا کہ وہ جانتی ہیں کہ آج مہربان شاہ کا نکاح ہے، جاؤ ایک بار پھر سے اس کو بتا کر آؤ، میرا نہیں خیال کہ وہ تیار ہے۔ بڑی بھابھی اسے دیکھ کر کہنے لگی، جب اچانک نظر پہلی سیٹ پر کھڑی فروا پر گئی۔ وہ بہت کنفیوز نگاہوں سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ ارے فروا یہ کیا، تم نے ابھی تک صبح والا سوٹ پہنا ہوا ہے؟ جلدی سے کچھ پہن کر آ جاؤ، ہمیں بڑی مسجد جانا ہے، آج مہربان کا نکاح ہے۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اور ان سب کا انداز اس بات کا گواہ تھا کہ مہربان کی دلہن وہ نہیں ہے۔ اس نے ہمت کر کے پوچھ لیا کہ آخر مہربان کی دلہن کون ہے؟ وہ بابا جان کے بےحد عزیز دوست کی بیٹی ہے، اور اسے کو بابا جان اس گھر میں دلہن بنا کر پہلے بھی لانے والے تھے، لیکن مہربان نے اپنی مرضی سے شادی کر لی تو اس کی بھی کہیں اور شادی کروا دے گی، لیکن افسوس کہ اس کی پہلی شادی نہیں چلی۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے 2 سال پہلے اسے طلاق ہو گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مہربان دوسری شادی کے لیے راضی ہو گیا۔ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، شاید یہی سوچ کر وہ مہربان کے بچوں کو ماں جیسی محبت دے پائے، ورنہ آج کے دور میں کسی سترلی عورت پر یقین کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تم بہتر طریقے سے جانتی ہو، جلدی سے کپڑے چینج کر لو، صرف تھوڑی دیر میں ہی ہم لوگ واپس آ جائیں گے، سب کچھ بہت سادگی سے کیا جا رہا ہے۔ وہ اسے تفصیل سے بتا رہی تھی، جبکہ فروا کو لگا جیسے آسمان اس کے سر پر آ گیا ہو، سب کچھ برباد ہو گیا۔ اتنی پلانیں، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ نہیں مجھے نہیں جانا، آپ لوگ جائیں، وہ کہہ کر پیچھے مڑ گئی۔ اس کا انداز اتنا طلاق تھا، کوئی بھی اسے دوسری بات ساتھ چلنے کے لیے نہیں کہہ پایا۔ تھوڑی دیر میں سب لوگ حویلی سے نکل چکے تھے۔ عنایت گھر پر ہی تھی، سخت بخار ہونے کی وجہ سے وہ اسے اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے تھے، پر جاتے ہوئے یہ بات دروازہ کھٹکھٹا کر بڑی بھابھی اسے بتا کر گئی تھی۔
ارسلان ہزار بار منع کرنے کے باوجود بھی ان کے ساتھ چلنے کے لیے مجبور ہو گئے، کیونکہ مہربان نے فون کر کے اس سے کہا تھا کہ وہ دوسری شادی پر صرف اس لیے راضی ہوئے کیونکہ ارسلان ایسا چاہتا تھا۔ اگر اس کی شادی پر نہیں ہے تو وہ نکاح نامہ پر سائن نہیں کرے گا، اور یہ بات اسے مجبور کر گئی تھی بڑی مسجد جانے کے لیے، جبکہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ انیش گھر پر اکیلی ہے۔ ہیلو، آپ لوگ جلدی سے حویلی کے پیچھے ہیں، جتنا جلدی اس کے اتنا جلدی پہنچنے کی کوشش کریں۔ سب لوگ بڑی مسجد میں گئے ہوئے ہیں، مہربان کا نکاح ہے، اور آشی میرے پاس یہ بہترین موقع ہے اسے یہاں سے غائب کرنے کا، اور پھر عبداللہ کو بھی ہاسٹل میں قتل کر دیں گے، اور پھر ہمارا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ دوپہر میں ہونے والے ارسلان کے اچانک حملے پر وہ بری طرح زمین پر گر تھی، جس کی وجہ سے اس کے جسم پر کافی سارے زخم آئے ہوئے تھے، اور ارسلان نے بنا لحاظ کے اسے در بدر تھپڑ لگاتے ہوئے اس کا برا حال کر رہی تھا، جس کی وجہ سے اس کا انگ انگ درد کر رہا تھا، لیکن اس درد سے بڑا درد اسے مہربان شاہ دے گیا تھا۔ اس کی راہوں میں پلکیں بچھائے بیٹھی رہی، اور وہ شخص کتنی آسانی سے کسی اور کو اپنے نکاح میں لینے چلا گیا۔ ماما پلیز آ جاؤ، آشی بری طرح سے چلا رہی تھی، گھر پہ کوئی نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے کمرے میں آئی تھی۔ ارسلان شاہ نے سختی سے اس طرف آنے سے منع کر رکھا تھا، لیکن آج تو وہ کسی کی نہیں سننے والی تھی۔ آخر آج اس کا دل ٹوٹا تھا، آج اس کے جذبات ریزہ ریزہ ہو گئے تھے۔ جس شخص کے لیے اس نے اتنا سب کچھ کیا تھا وہ ہمیشہ کے لیے کسی اور کا ہو چکا تھا۔ کتنی ہوشیاری سے ان لوگوں نے یہ کام کیا تھا، اسے تو کانوں کان خبر نہ تھی۔ اس کے نکاح ناک کے نیچے مہربان شاہ کا نکاح کسی اور لڑکی سے کروا دیا جائے گا۔ وہ تو اس خوش فہمی میں بیٹھی تھی کہ جلدی اسے خوشخبری ملے گی، لیکن اس کی ساری امیدوں پر پانی پھیر چکا تھا۔ اس نے مہربان شاہ سے سچی محبت کی تھی اور اپنی محبت کا صلہ چاہتی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ مہربان شاہ کا نکاح مہربان شاہ اس کا نہیں ہو سکتا، لیکن اسے یقین تھا کہ مہربان شاہ اس کے جذبات سے واقف، وہ جانتا ہے کہ اسے محبت کرتی ہے، اور وہ اس کی محبت کو نظر انداز کر کے کسی اور کو اپنا رہا تھا، کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر رہا تھا۔ وہ بلا ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ اس نے اسے دھوکہ دیا، یہ دھوکہ ہی تھا، اور اس دھوکے کی سزا وہ ساری زندگی اسے دینے والے تھے۔ وہ صرف عاشق کو ہی نہیں بلکہ عبداللہ کو بھی ختم کر دینے کا ارادہ رکھتے تھے۔ وہ عاشق کمرے میں آتے ہوئے اسے اپنے پاس کر کے اپنے کندھے پر اٹھا چکی تھی، وہ جو پہلے ہی بخار کی شدت سے بےحال تھی۔ فروا کی گود ملتے ہی وہ اس کے پاس آ گئی تھی۔ بابا کدھر گئے ہیں خالہ؟ ان کو بلا کے لاؤ میرے پاس، اس کے کندھے سے لگا کر روتے ہوئے بولی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ اس پیٹھ تھپکنا شروع کر دیا۔ وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گی عاشی، وہ تمہارے لیے ستیلی ماں لے کر آنے والے ہیں، تمہاری ماں کی جگہ کسی اور کو دینے والے ہیں، اور میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ ستیلی ماں کیسی ہوتی ہے، وہ بہت ظالم ہوتی ہے، بالکل چڑیل کی طرح، ہر روز آپ کو مارے گی، پیٹے گی، آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کرے گی۔ آپ کے بابا نے آپ کی ماما کو مار ڈالا، ان پر بہت ظلم کیا، اور اب وہ ان کی جگہ آپ کی نئی ماما لانے چلے گئے ہیں۔ بابا نے آپ سے آپ کے بھیا کو بھی چھین لیا، انہیں بھی مار ڈالا، اور اب وہ سب کو مار ڈالیں گے، مجھے بھی مار ڈالیں، آپ کو بھی مار ڈالیں گے، اس لیے اب ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہم دونوں یہاں سے چلے جائیں گے، آپ چلو گے میرے ساتھ، ماموں ہمیں لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ عاشق کچھ بھی نہیں بول رہی، اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھی۔ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتی نیچے کی طرف آئی تھی۔ اس نے سامنے والے راستے سے جانے کی بجائے پچھلے والے راستے کا انتخاب کیا تھا۔ اس نے باسل کو وہیں پیچھے بلایا تھا۔ حویلی میں کوہرام مچ چکا تھا۔ عاشق کا یوں اچانک غائب ہونا ہر کسی کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ عاشق صرف ان کی بیٹی نہیں بلکہ ان کے پورے خاندان کی پہلی اور آخری بیٹی تھی، وہ سب کے لیے عزیز تھی۔ اس کے علاوہ ان کے گھر میں بیٹی کا کوئی وجود نہ تھا۔ وہ اچانک جس طرح سے غائب ہوئی تھی سب لوگ پریشان ہو کر رہ گئے تھے۔ اس کا یوں غائب ہونا کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی، اس کو ڈھونڈنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ عاشق کے ساتھ ساتھ فروا بھی غائب تھی۔ ارسلان ایک بار پھر سے اپنی پرانی باتیں دہرانے لگا تھا۔ وہ سب کو بار بار کر کے فروا کہا تھا ان سب چیزوں میں، لیکن اب بھی ان سب کو یہی لگتا کہ فروا اس کو بھی عاشق کے ساتھ ہی شاید اغوا کر لیا گیا، اس کی جان بھی خطرے میں۔ کسی طرح کے تعاون کے لیے کوئی فون نہیں آتا، جانے کون لوگ تھے جنہوں نے ان کے گھر کی معصوم سی بیٹی کو اغوا کر لیا تھا۔ کسی کا بھی دھیان اس وقت باسل اور جاوید کی طرف نہیں جا رہا تھا۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ امیر خاندان کی بیٹی دیکھ کر اسے یوں تنہائی میں اغوا کرنے کی پلاننگ کی گئی ہے، جس میں فروا بھی بے قصور ہی پھنستی جا رہی ہے، لیکن کسی کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان سب میں فروا کہاتا ہے۔ ارسلان تو ہر ممکن کوشش کرتے ان لوگوں کو اس بات کا یقین دلانے کے لیے، لیکن کوئی بھی ان کی بات پر غور نہیں کر رہا تھا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ ارسلان پہلے ہی دن سے فروا کے خلاف ہے۔ کسی کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان سب کے پیچھے فروا ہے۔ سب کو یہی لگ رہا تھا
کہ ان لوگوں نے اسے بھی اغوا کیا۔ وہ فروا کا تو آگے پیچھے بھی کوئی نہ تھا، یعنی ان کی وجہ سے وہ معصوم پھنس گئی تھی۔ شاید فروا نے اسے بچانے کی کوشش کی ہوگی، لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ بچی گھر پر اکیلی، اس لیے آپ لوگوں نے یہ قدم اٹھایا۔ انہیں اپنی بچی کی جان بے حد عزیز تھی۔ وہ فون کا انتظار کر تھے جبکہ پولیس کو خبر کرنے کی غلطی کسی نے نہیں کی تھی۔ دادا جان اپنی پوتی پر کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں برداشت کر سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مسلسل آنے والے ہر مشورے کو نظر انداز کرتے ہوئے کڈنیپرز کے فون کا انتظار کر رہے تھے۔ ان سے ان کی ساری دولت مانگ لی جائے، وہ دینے کو تیار تھے، بس انہیں اپنی پوتی واپس چاہیے۔ مہربان شاہ کا تو برا حال تھا، وہ ہر جگہ مارے مارے پھرے تھے۔ آج صرف نکاح کی رسم بھی ادا کی گئی تھی۔ شادی ایک ہفتے کے بعد قرار پائی تھی۔ شادی بہت دھوم دھام سے نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود بابا جان کے دوست اپنی بیٹی کو اتنی سادگی سے رخصت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بے شک اس کی بھی دوسری شادی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی بیٹی کو پورے عزت و احترام کے ساتھ اس گھر سے اس گھر میں رخصت کرنا چاہتے تھے۔ ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے بابا جان نے بھی بالکل انکار نہیں کیا تھا۔ ہاں، لیکن ان لوگوں کو کیا پتا کہ پیچھے اتنا بڑا واقعہ پیش آ جائے گا۔ عاشق کا کہیں کوئی عطا پتہ نہیں تھا۔ جب کہ ارسلان مسلسل عبداللہ کو سکول سے واپس گھر بلانے کے کہہ رہے تھے، یہ نہ ہو کہ جس طرح وہ عاشق کو اغوا کر کے لے گئے اس طرح عبداللہ کی جان خطرے میں آ جائے۔ بابا جان نے ان کی بات کو بہتر سمجھا تھا، اس لیے فوراً ہی عبداللہ کو لینے کے لیے ڈرائیور کو بھیج دیا۔ سب پریشان تھے، ان کو امید تھی کہ اغوا کار جلد ہی فون کر کے ان سے رقم کا مطالبہ کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دن مہینے میں بدل گئے اور مہینے سال میں۔ عاشق ایسی گئی کہ اس کی کوئی خبر نہ آئی۔ تقریباً ایک ماہ کے بعد ان کے ملازم کا کہیں کوئی عطا پتہ نہ ملا تو ملازم زلفی کے گھر والے ان سے پوچھ تاچھ کرنے کے لیے آئے تھے۔ وہ سب پریشان ہو گئے، لیکن ان کی پریشانی زیادہ دیر تک نہ رہی۔ جس ملازم نے یہ آ کر بتایا تھا کہ زلفی واپس گھر جھکا ہے، اس ملازم نے آ کر منہ کھول دیا تھا۔ جبیلی کے پچھلے دفنائے گئے ان کے ملازم طاہر ذوالفقار اور زلفی کی لاش پولیس کے ہاتھ لگ چکی تھی، اور اب ان لوگوں کو فروا پر شک ہونے لگا تھا۔ پولیس سے لے کر بڑے بڑے سیکورٹی ایجنسی تک رابطے میں تھی، لیکن کسی کو بھی عاشق نہ مل سکی۔ جس طرح سے فروا اچانک گھر سے غائب ہوئی، سب کو باسل اور جاوید پر شک ہونے لگا تھا۔ ارسلان صاحب تو اب بھی اپنی بات پر قائم تھے کہ صاحب کے پیچھے فروا کات ہے، لیکن فروا کی اچائی پر یہ ساری باتیں غالب آ جاتی تھیں۔ وہ صاحب کے ساتھ اتنے اچھے سے، اتنی محبت سے رہتی تھی کہ اس بات کا یقین کرنا بے حد مشکل تھا کہ وہ اس طرح کا کوئی قدم اٹھا سکتی ہے۔ لیکن وہ لوگ کیسے بھول گئے؟ فروا کوئی اور نہیں بلکہ جاوید اور باسل کی بہن ہے، جن لوگوں نے خود اپنی بہن کا قتل کر دیا۔ وہ لوگ اس کی بہن سے اچھی امید بھلا کیسے رکھ سکتے تھے؟ فروا کو ڈھونڈتے ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن اب تک عاشق کی کوئی خبر نہیں تھی۔ 6 سال چٹکیوں میں گزرے تھے۔ دادا جان آج بھی اس کی سالگرہ ہر سال کی طرح مناتے تھے۔ عاشق کا کہیں کوئی عطا پتہ نہ ملتا، اور وہ اسے لے کر کہاں گئی تھی کسی کو بھی پتہ نہ چلا۔ لیکن اتنی خبر ہو گئی تھی کہ فروا یہاں سے جانے سے پہلے اپنا گھر کسی کو بیچ کر گئی ہے۔ ان کا باپ جو امریکہ میں کوئی بزنس کرتا تھا، اس کا بھی کوئی عطا پتہ نہیں تھا۔ ان سب کے ساتھ وہ بھی کہیں غائب ہو گیا۔ وہ کہاں گیا تھا کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا، اور اس کے ساتھ ہی جاوید اور باسل بھی غائب ہو چکے تھے، اور ان کی پوتی آج بھی سوالیہ نشان بنی ہوئی تھی۔ 6 سال کی چھوٹی سی بچی کو گھر سے غائب کر دیا گیا۔ وہ کہاں گئی تھی کبھی کسی کو خبر نہ ملی۔ وہ لوگ اسے تلاش تو تب کرتے جب اس کا سراغ ملتا۔ پولیس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں کہیں سے کوئی سرا ہاتھ نہیں لگ رہا، آپ کی پوتی کہاں گئی؟ ہم پتہ لگانے میں ناکامیاب رہے۔ لیکن ایک دن ویرانے میں انہیں فروا کے بڑے بھائی جاوید کی لاش بہت بری حالت میں ملی تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کا قتل کر کے اس کی لاش کو یہاں پھینک دیا گیا تھا، لیکن اس کا قتل کس نے کیا تھا یہ بھی کسی کو پتہ نہ چل سکا۔ وہ لاوارث لاش انہیں کسی طرح کا کوئی فائدہ نہ دے سکی، اور پولیس نے آ کر اس کیس کو ختم کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ کی پوتی کی کوئی شناخت نہیں ہے، تو ہمیں اس بات کا شک ہے کہ شاید ان لوگوں نے آپ کی پوتی کا قتل کر دیا۔ ان لوگوں کی اس بات نے جیسے دادا جان کو صدیوں کا بیمار کر دیا تھا۔ وہ تو جیسے کچھ بولنے اور سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ دادا جان کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اٹھے نا، آپ کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ قریشہ آج پورے 24 سال کا ہو چکا تھا۔ اس کی سالگرہ تھی، اور سالگرہ والے دن وہ سب سے پہلے اپنے دادا جان سے ملنے ان کے کمرے میں آتا تھا، لیکن ان کی حالت دیکھ کر اس کا دل ہمیشہ برا ہو جاتا۔ جس کے پاس تم جیسے جوان خوبرو پوتے ہو، اسے بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ دادا جان نے مسکراتے ہوئے مقرش کو کمرے میں بلایا تھا۔ نہیں دادا جان، آپ کی طبیعت بہت خراب لگ رہی ہے، آج میں نے ڈاکٹر کو بلایا، وہ کر آپ کا چیک اپ کرے گا۔ وہ ان کے پاس ہی بیٹھ کر کہنے لگا، میرا علاج ان دوائیوں میں نہیں ہے مقرشہ، میرا علاج تو صرف میری پوتی ہے، 8 سال ہو چکے ہیں اسے غائب ہوئے۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے،
لیکن وہ کہاں ہے، میں کیسے پتہ لگاؤں؟ آپ مجھے اجازت دیں دادا جان، اس نے ایک بار پھر سے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے ہمیشہ والی بات دہرائی تھی۔ نہیں مقرش، ہم نہیں چاہتے کہ تم ایک سائے کے پیچھے بھاگو، یہ تو ہمارا یقین ہے کہ ہماری پوتی جہاں بھی ہے وہ زندہ ہے، اور اگر ہمارا یقین غلط ہوا تو تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ نہ جانے کتنے دن، کتنے مہینے، کتنے سال تم اس کو ڈھونڈنے میں لگا دو گے۔ اگر وہ ملنی ہوتی تو ان 8 سالوں میں مل چکی ہوتی۔ شاید ان لوگوں نے اپنا بدلہ پورا کر لیا، شاید ان لوگوں نے میری پوتی کو، اللہ نہ کرے دادا جان، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ مجھے اجازت دو دے، میں اسے ڈھونڈ لوں گا۔ تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو مقرش، تمہیں سیاسیات میں اپنا ایک مقام بنانا ہے۔ بہتر ہے کہ ان چیزوں پر غور کرو جو تمہارا مستقبل بنائے۔ بابا جان کی سخت آواز پر اس نے مڑ کر دروازے کی جانب دیکھا تھا، جہاں وہ کھڑے اسے سخت نگاہوں سے گور رہے تھے۔ وہ اکثر اسے دادا جان کے سامنے عاشق کے بارے میں بات کرنے سے منع کرتے تھے، لیکن وہ مجبور ہو جاتا تھا، کیونکہ دل کے کسی نہ کسی کونے میں اس معصوم کی ایک جھلک تو تھی جس سے وہ بہت چھوٹی عمر میں اپنے نکاح میں لے چکا تھا۔ ٹھیک کہہ رہا ہے تمہارا باپ، تمہیں اپنے مستقبل کی فکر کرنی چاہیے مقرش، ہم تمہیں بہت بڑے مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے تھے، آپ کو لگتا ہے میں عاشق کو ڈھونڈتے ہوئے اپنے مستقبل کی فکر نہیں کر پاؤں گا؟ اب ایک بار اجازت دیں دادا جان، میں اسے ڈھونڈ لوں گا اور اپنا کریئر بھی بنا لوں گا۔ وہ انہیں یقین دلاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ بابا جان جو اندر اس کے پاس آ کر رکی تھی، اس کی ضد پر نفی میں سارے ہوتے واپس کمرے سے باہر نکل گئے۔ تمہارا باپ ناراض ہوتا ہے ان باتوں پر مقرش، تم اپنے فیوچر پر دھیان دو، اگر ہماری پوتی کو ملنا ہوا تو کبھی نہ کبھی ہمیں مل ہی جائے گی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کرنے لگے۔ ان کے قریب سے اٹھتے ہوئے مقرش نے آج ایک فیصلہ خود سے کر کیا، اب دادا جان اسے اجازت دیں یا نہ دیں، لیکن اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ خود عاشق کو ڈھونڈنے نکلے گا، کیونکہ اب بہت ہو چکا تھا۔ آخر کب تک وہ اپنے دادا کو مار مار کے جیتے دیکھتا؟ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ عاشق ان کے لیے کتنی اہم ہے؟ ان کے لیے ہی نہیں بلکہ اس خاندان کے ہر فرد کے لیے، اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ عاشق واپس یہاں لا کر رہے گا۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔